تو اس کے باطل ہونے کے لیے، اس کے رد کے لیے ایک تو پہلی چیز کہ یہ عید نہیں ہے. اگر عید ہوتی تو اس میں طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. دوسری ایک اور بات، اب احادیث کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے تعلق سے احادیث اور چیپٹر ملیں گے، ابواب ملیں گے احادیث میں. آپ اٹھا کر دیکھیے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حدیث کی جتنی بھی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیے، اس میں آپ کو ان عیدوں کے تعلق سے ابواب ملیں گے، چیپٹر ملیں گے، احادیث ملے گی. اگر یہ عید عید میلاد النبی ہوتی تو احادیث میں اس عید کا بھی ذکر ہوتا، حدیث کی کتابوں میں اس عید کا تذکرہ ہوتا، اس عید کے تعلق سے احادیث ہوتی، اس عید کو منانے کا طریقہ ہوتا. کوئی بتائے مجھے کسی حدیث کی کتاب میں عید میلاد النبی کا کوئی باب ہے، کوئی چیپٹر ہے، کوئی حدیث ہے؟ کوئی بتائے مجھے، لا کے بتائے انشاءاللہ. اس کے ساتھ سب سے پہلے ہم جشن منائیں گے انشاءاللہ، لیکن لا کے بتائے حدیث کی کتابوں میں عید میلاد النبی کے نام سے کوئی چیپٹر دکھا دے. ہم آپ کو دکھائیں گے عید الفطر کا چیپٹر، عید الاضحیٰ کا چیپٹر، جمعہ کی نماز کا چیپٹر، احادیث، کیونکہ یہ دو مسلمانوں کے بڑے تہوار ہیں. اگر یہ عید ہوتی تو احادیث میں اس کا ثبوت ملتا. پتہ یہ چلا کہ یہ عید نہیں ہے، یہ عید کے نام پر خرافات ہے، بدعت ہے، نئی نکالی گئی چیز ہے. آئیے ذرا دیکھیں، اگر ہم لوگوں سے کہیں کہ بھائی یہ چیز بدعت ہے، ثابت ہو گیا کہ بدعت ہے، تو اس کو نہ کریں، تو ان کے دلائل کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو ان کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ بھائی مولانا منع کہاں ہے. یہ سب سے بڑا ان کا ہتھیار ہے، یہ حربہ ہے. جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، آپ ان کو یہ ساری باتیں بتائیے احادیث سے، قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، صحابہ اکرام کے دور سے، تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بھائی کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا، یہ بدعت ہے. وہ پلٹ کر آپ پر حملہ کرے گا اور کہے گا کہ بھائی منع کہاں ہے، منع کی دلیل دکھائیے. یہ سب سے پہلا ان کا حربہ ہوتا ہے، یہ پہلی ان کی دلیل ہوتی ہے. عید میلاد النبی منانے والوں کی دلیل کیا ہے؟ منع کہاں ہے، روکا کہاں گیا ہے، منع کی دلیل دکھائیے. اس کا جواب کیا ہے؟ یاد رکھیے، دین کا قاعدہ کلیہ ہے، اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ دین کے اندر شریعت کے اندر کسی بھی کام کے کرنے کا ثبوت چاہیے. یہ قاعدہ ہے. آپ کوئی بھی کام اپنی مرضی سے، اپنے منمانی طریقے سے، اپنے دماغ سے نہیں کر سکتے، اور پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ منع کہاں ہے. یاد رکھیے، بات کو سمجھیے. قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے آپ کو ثبوت دینا ہے، آپ کو دلیل دینا ہے. آپ کر رہے ہیں تو آپ کو دلیل دینا چاہیے کہ عید میلاد النبی منانے کی دلیل یہ ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں منانے کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں مناتے، لیکن پلٹ کے حملہ کیا جاتا ہے کہ منع کہاں ہے. تو دین کے اندر کوئی بھی کام اگر آپ کر رہے ہیں تو پہلے اس کا ثبوت آپ کو دینا ہوگا، اس کی دلیل آپ کو دینا ہوگا، اس کو ثابت کرنا ہوگا، تب وہ کام حلال ہے، تب وہ کام جائز ہے. منع کہاں ہے یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ بے وقوفوں والی بات ہے. منع کہاں؟ اس کی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. عید کے موقع پر عید کی نماز سے پہلے اذان ہے؟ نہیں ہے. اقامت ہے؟ نہیں ہے. اب جب امام عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر خطبہ دینے کے لیے جب کھڑا ہو جائے، اب کوئی شخص اٹھ کر کے اذان دینے لگے اس کے سامنے، لوگ خاموش رہیں گے؟ لوگ چپ بیٹھیں گے کیا؟ امام چپ بیٹھے گا؟ خطبہ دینے والا فوراً اس کو روک دے گا، بیٹھ خاموش. کیوں؟ اگر وہ یہ کہے کہ بھئی منع کہاں ہے
منع کہاں ہے؟ اذان دینا اچھا تو کام ہے، اچھی چیز ہے، اللہ کی توحید اور اللہ کی کبریائی بیان کی جا رہی ہے، منع کہاں ہے؟ تو کیا کہیں گے اسے؟ جواب یہی ہوگا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے، نہیں؟ جواب تو یہی ہوگا نا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اذان دیا نہ اقامت کہی، اس لیے ہم بھی نہ اذان دیتے ہیں نہ اقامت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور آگے چلیے، ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی فرض، کتنے رکعت پڑھی؟ 3 رکعت پڑھی۔ کوئی آدمی اگر 4 رکعت پڑھ لے، آپ کیا کریں گے؟ پیچھے فوراً لقمہ دے دیں گے، دیں گے نہیں دیں گے؟ لوگ کہیں گے نہیں، غلط، اب اڑ کے بیٹھ جائے، منع کہاں ہے دکھائیے۔ تو کیا دکھا سکتے ہو اسے آپ؟ منع کہاں ہے؟ غلطی کیا ہے؟ غلط کیا ہے؟ 1 رکعت کا اضافہ ہی تو کیا جا رہا ہے۔ کیا نماز پڑھنا غلط ہے؟ کیا نماز پڑھنا گناہ ہے؟ 3 رکعت کے بجائے 1 رکعت اور زیادہ کر رہا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہے، مجھے اللہ سے محبت زیادہ ہے، مجھے نماز میں بڑا مزہ آ رہا ہے، 3 رکعت تھی 1 رکعت میں نے اور اضافہ کر دیا، غلط کیا ہے؟ منع کہاں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے منع کہاں ہے کوئی مائی کا لال جو بتا سکے؟ کیا کہے گے؟ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی پڑھا ہے، 4 نہیں پڑھا، اس لیے ہم بھی 4 نہیں پڑھتے۔ بات سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جو کہتے ہیں منع کہاں ہے، روکا کہاں گیا، یہ دلیل کا جواب دے رہا ہوں میں۔ 1 رکعت میں سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ 2۔ کوئی اگر 3 سجدے کر لے صحیح ہے؟ کیوں غلط؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ سامنے والا اگر کہے منع کہاں ہے، میں پوچھ لوں منع کہاں ہے، سامنے والے کی دلیل اسی کے منہ کو بند کر رہی ہے۔ بھئی غلط کیا ہے؟ سجدہ ہی تو کیا جا رہا ہے، اللہ ہی کے دربار میں اپنے ماتھے کو ٹیکا جا رہا ہے۔ سجدہ اللہ سے قربت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اللہ نے کہا سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، ہے نہیں ہے؟ کوئی بندہ اگر 1 رکعت میں 2 سجدے کے بجائے 3 سجدے کر لے، 4 کر لے، 5 کر لے، تو کیا لوگ خاموش رہیں گے؟ اگر وہ کہیں منع کہاں ہے، میں سجدہ ہی تو کر رہے ہیں، اللہ کا تقرب مجھے حاصل کرنا ہے، میں جتنا زیادہ سجدہ کروں گا اتنا میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، اللہ ہی کے سامنے تو میں رو رہا ہوں، اللہ ہی کے سامنے تو اپنے ماتھے کو ٹیک رہا ہوں، اللہ کے سامنے تو میں جھک رہا ہوں، غلط کیا ہے؟ منع کہاں ہے؟ کوئی ہے مائی کا لال جو بتا سکے منع؟ جواب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اللہ کے بندے 2 ہی سجدے کیے 1 رکعت میں، اس لیے ہمیں 2 ہی کرنا ہے۔ وہ آ کے بیٹھے منع کہاں ہے دکھاؤ، تبھی میں نہیں کروں گا۔ کوئی دے سکتا ہے دلیل؟ نہیں دے سکتا۔ طواف کے کتنے چکر ہیں؟ 7 چکر، 8 کر لے کوئی، درست ہے؟ پورا پیسہ برباد، محنت برباد، گناہ لازم۔ ایک محاورہ ہے ایسی ہی بدعات اور خرافات کے تعلق سے کہ محنت برباد، گناہ لازم۔ کوئی 7 کے بجائے 8 چکر کر لے، 9 چکر کر لے اور کہے کہ اللہ کے گھر کا تو طواف کیا جا رہا ہے، بیت اللہ ہی کو تو طواف کر رہا ہوں، غلط کیا ہے؟ منع کہاں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے 7 ہی کیا ہے، اس لیے ہمیں 7 ہی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے 8واں چکر نہیں لگایا، اس لیے ہمیں نہیں لگانا ہے۔ تو یہ معلوم کیا ہوا؟ دین کے اندر کسی بھی کام کے کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے دلیل ہونا، دلیل آ جائے تو کرنا چاہیے، دلیل نہیں ہے تو وہ کام منع ہے۔ تو عید میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے منع ہے،
نبی نے نہیں کیا اس لیے ہم نہیں کریں گے، صحابہ نے نہیں کیا اس لیے ہم نہیں کریں گے۔ جیسے ایک رکعت میں اللہ کے نبی نے 2 ہی سجدے کیا، ہم بھی 2 ہی کریں گے، 3 نہیں کریں گے، کیونکہ نبی نے ہی نہیں کیا۔ آپ نے بیت اللہ کے 7 ہی چکر لگائے اس لیے ہم بھی 7 لگائیں گے، 8 نہیں لگائیں گے کیونکہ نبی نے نہیں لگایا۔ ایسے ہی نبی نے جشن میلاد نہیں منایا اس لیے ہم بھی نہیں منائیں گے۔ یہ پہلا اعتراض کا جواب کہ منع کہاں ہے، تو یاد رکھیے ہر چیز کے کرنے کے لیے پہلے دلیل چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول جو دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ جو دے پریکٹیکلی طور پر حکم کے ذریعے سے، فرمان کے ذریعے سے، اسے لے لو، اور جس کو کرنے سے منع کر دیں یا جس کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا اس سے رک جاؤ۔ یہی اتباع رسول کا تقاضا ہے، یہی محبت رسول کا تقاضا ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے کیا کرنا، جس کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا اسے نہیں کرنا۔ اللہ نے اس کا حکم دیا۔ دوسری ان کی دلیل ہوتی ہے، کیا دیتے ہیں دوسری دلیل؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں ہر پیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب اس کو گھما پھرا کر کے لاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر ہی کے دن پیدا ہوئے، اس لیے اپنے پیدائش کے خوشی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آئیے پہلے اس دلیل کو ہم دیکھیں۔ پیر کا جو روزہ رکھا کرتے تھے، تو یہ بات آپ سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیر کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے بلکہ پیر کے ساتھ جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، صرف پیر کو نہیں رکھا کرتے تھے۔ اور کیوں رکھا کرتے تھے، اس کی علت، اس کی وجہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دیا کہ ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب پیش کیا جائے تو میں حالت روزے میں رہوں۔ یہ ہے پیر کے دن روزہ رکھنے کی علت، وجہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور صرف پیر کا نہیں رکھا کرتے تھے بلکہ جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو دلیل وہ دے رہے ہیں وہ آدھی ادھوری دلیل ہے، ادھر ادھر سے کھینچ کر کے اس کو جشن میلاد کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو انتہائی بھونڈی دلیل ہے، غلط ہے۔ اب آئیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ پیر کے دن پیدائش کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو بعض اہل علم نے اس کا ایک مسئلہ یہ بھی نکالا کہ پیدائش کے شکرانے کے طور پر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا، اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ جشن میلاد منانے کا ثبوت ملتا ہے؟ یہ کہاں سے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جشن میلاد منایا جائے، جلوس نکالا جائے، عید منائی جائے؟ یہ کہاں سے مل رہا ہے؟ ایک اور ناحیے سے بھی غور کیجئے، دلیل خود دے رہے ہیں کہ پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے موقع پر روزہ رکھا، اور پھر اس کو عید قرار دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم سے آپ پوچھ لیجئے، کسی بھی مسلک کے عالم سے پوچھ لیجئے، عید کے دن روزہ رکھنا جائز؟ کسی بھی عالم سے آپ پوچھ لیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ آپ عید بھی کہہ رہے ہیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، دلیل خود انہیں کی ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ عید بھی کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر عید ہے تو روزہ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جس دن عید ہوگی اس دن روزہ نہیں، جس دن روزہ ہوگا اس دن عید نہیں ہوگی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے تو پھر یہ عید نہیں ہے، کیونکہ عید کے دن تو روزہ رکھنا منع ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ کسی بھی مسلک کے عالم سے پوچھ لیجئے
کہ عید کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ وہ کہے گا حرام ہے۔ پھر آپ اس سے یہ پوچھئے کہ آپ عید بھی کہتے ہیں، پھر اللہ کے نبی نے روزہ بھی رکھا، تو جواب اس کا ختم ہو جائے گا، منہ بند ہو جائے گا۔ رد ایک اور طریقے سے، آئیے ذرا مان لیں پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، یہ بات تو ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان کی ہی بات کو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے؟ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کی خوشی میں عید کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، عید مناتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ہفتہ عید منا رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ہفتہ عید منا رہے ہیں، کیونکہ ہر پیر اور جمعرات کو رکھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم تو سال میں ایک مرتبہ منا رہے ہو۔ اگر محبت رسول میں آ کر کے کچھ ثبوت دینا ہی ہے تو اس دلیل سے اتنا ملتا ہے کہ آپ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ رکھیے آپ، کون اعتراض کرے گا پھر آپ پر؟ لیکن عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہاں پر سال میں ایک مرتبہ روزہ بھی نہیں ہے، دسترخوان سجائے جا رہے ہیں، کھلایا اور کھایا جا رہا ہے، سبیلیں لگائی جاتی ہے، شربت وغیرہ بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ کیسا بے تکام والا معاملہ؟ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، اگر اتنی محبت ہے تو اس کی اتباع میں روزہ رکھیے۔ یہ ثبوت کہاں سے مل رہا ہے؟ جشن میلاد کا، جلوس نکالنے کا، ہلڑ بازی کرنے کا، یہ ثبوت کہاں سے مل رہا ہے؟ تو اتباع رسول میں اگر محبت کا ثبوت ہی دینا ہے تو پھر روزہ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور اتباع سنت۔ آئیے ایک اور اعتراض، ایک اور دلیل ان کی، ایک اور دلیل وہ لیتے ہیں کہ ابو لہب کے تعلق سے، یہ بہت مشہور دلیل ان کی ہے۔ جو لوگ جشن میلاد مناتے ہیں آپ ان سے پوچھئے ثبوت کیا ہے، یہ ایک بھی ثبوت دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، پیدائش کے دن ابو لہب کی جو لونڈی تھی، باندی تھی، سویبہ، اس نے ابو لہب کو آ کر کے خوشخبری دی کہ اے ابو لہب تجھے بھتیجا ہوا ہے، بھتیجا مبارک ہو۔ تو ابو لہب نے اس خوشی میں ایک انعام کے طور پر اسے گفٹ یہ دے دیا کہ تو نے مجھے اچھی خوشخبری سنائی، اس کا بدلہ اور اس کا انعام یہ ہے کہ میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ اب کسی اس کے عزیز نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب کو ہر پیر کے دن عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے اور اس کو پانی پلایا جاتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا تو کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی خوشخبری دینے پر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، اسی کے بدلے مجھے پانی جہنم میں پلایا جاتا ہے، عذاب میں تھوڑی سی تخفیف کی جاتی ہے۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، سب سے پہلی چیز تو یہ افسوس ہوتا ہے جو لوگ جشن میلاد کے دلائل دینے پر آمادہ ہوتے ہیں، ان کو دلیل بھی ملی تو کس کی ملی؟ ابو لہب کی ملی۔ کتنا افسوس کا مقام، کتنے افسوس کی بات۔ ایک سے میں نے یہی کہا کیوں مناتے ہو؟ تو ابو لہب نے منایا اس لیے ہم مناتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب سے دلیل ملی، ابو لہب نے منایا اس لیے ہم نہیں مناتے۔ بات کو سمجھیے، وہ لوگ کہتے ہیں ان کی دلیل کو اگر غور کیا جائے تو ابو لہب نے منایا، پیدائش کی خوشی پر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ آگے اس کا بھی جواب دوں گا میں، لیکن یہ دلیل کا رد میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیوں مناتے ہو؟ کہ ابو لہب نے منایا، یعنی پیدائش کی خوشی پر اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اتنی خوشی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کہ اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، گویا اس نے خوشی کا اظہار کیا، جشن میلاد اس نے منا لیا، اس لیے مناتے ہیں۔
ہم اس لیے نہیں مناتے کیونکہ ابو لہب نے منایا. بات کو سمجھیے میری. تم اس لیے مناتے ہو کہ ابو لہب نے منایا، ہم اس لیے نہیں مناتے کیونکہ ابو لہب نے منایا. اگر ابو بکر نے منایا ہوتا تو انشاءاللہ تم سے بڑا جلوس ہم نکالتے. عمر فاروق نے منایا ہوتا، عثمان غنی نے منایا ہوتا، علی مرتضی نے منایا ہوتا، ازواج مطہرات نے منایا ہوتا، دیگر صحابہ کرام نے منایا ہوتا، تو پھر تم سے بڑا جلوس ہم نکالتے. ابو لہب نے منایا اس لیے ہم نہیں مناتے. دلیل بھی ملی تو ابو لہب سے. کہاں سے؟ ابو لہب سے. وہ ابو لہب جس کے بارے میں اللہ تعالی نے جہنم کی سرٹیفکیٹ دے دی اس کو. دلیل اس کی ہم کو دے رہے ہیں کہ اس نے منایا، جس کے اوپر اللہ نے اپنے جہنم کی سرٹیفکیٹ اتار دی. کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ ہلاک و برباد ہو گیا، نامراد ہو گیا. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل. جس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حلال قرار دیا، جس کے اوپر اللہ نے جہنم کی سرٹیفکیٹ اتار دی، اس کی دلیل دی جا رہی ہے. اے کاش کہ اگر دلیل ملی ہوتی ابو بکر سے، اے کاش دلیل ملی ہوتی عمر فاروق سے. لیکن دلیل بھی ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو لہب سے ملی. وہ ابو لہب جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتا تھا. اس ملعون کی دلیل اس نے لونڈی کو آزاد کر دیا. اور آئیے ذرا دلیل پہ غور کریں. انہی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر لونڈی کو آزاد کر لیا، تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر بھی مان لے، ان کی دلیل کو مان لے کہ چلو اس نے پیدائش کی خوشی پر منا دیا. سوال یہ ہے کہ ہر سال اس نے لونڈی آزاد کیا، پھر جواب دیجئے، کوئی ہے ایسا جواب نہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے لونڈی آزاد کیا پیدائش کی خوشی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں. پتہ کیا چل رہا ہے؟ پیدائش سے لے کر کے 40 سال تک آپ محمد ابن عبداللہ تھے. ابو لہب کو آپ سے محبت تھی، ابو لہب کو آپ سے الفت تھی، رشتہ داری تھی، کیونکہ ابھی 40 سال تک نبوت نہیں ملی تو چچا اور بھتیجے کا رشتہ برقرار. سوال یہ ہے کہ ان 40 سالوں میں کیا ہر سال ابو لہب نے لونڈی آزاد کر دیا؟ اگر اس دلیل کو بھی لیا جائے، تمہاری ہی دلیل کو مان لیا جائے کہ ابو لہب نے لونڈی آزاد کر دیا جشن میلاد کے ثبوت کے طور پر جو دلیل پیش کی جاتی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ پھر یہ جشن میلاد ابو لہب کو چاہیے تھا کہ ہر سال منائے؟ کیا ہر سال ابو لہب نے لونڈی آزاد کر دیا؟ کیا ہر سال ابو لہب نے کوئی اس طریقے کا عمل کیا جس سے یہ پتا چلتا ہو کہ اس نے جشن میلاد کا اہتمام کیا ہو؟ کیسی دلیلیں؟ کہاں کی دلیلیں؟ کدھر کی دلیل لا کر کے کدھر مارا جا رہا ہے؟ میرے بھائی اور میرے دوستو، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی اینگل سے یہ دلائل فٹ نہیں ہوگی. ہر دلیل آدھی ادھوری دلیل ہے، ہر دلیل بے بنیاد ہے. ان کی کسی بھی دلیل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد منانا ثابت ہے، جائز ہے، دین کا حصہ ہے. کسی بھی طریقے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی. آئیے ذرا اور آگے چلیں. اس جشن میلاد کے نقصانات کیا ہیں؟ ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو جشن میلاد نہیں مناتے انہیں گستاخ کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے یہ میلاد کے منکر ہیں، یہ میلاد کا انکار کرنے والے ہیں، گستاخ رسول ہیں. آئیے بات ذہن میں آئی تو اس کا بھی جواب دیتا چلو. میلاد کا منکر اسے کہا جاتا ہے جو نبی کا جشن میلاد نہیں منا.
آپ ان سے پوچھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے؟ جواب کیا ہوگا؟ بشر ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں نور تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشریت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں نور تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض تو ایسے بھی ہیں کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا ایک حصہ، اللہ کے نور کا ایک حصہ، اللہ کے نور کا اگر حصہ ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہیں ہوئے، اللہ نعوذ باللہ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو میلاد کا منکر کون ہے؟ میلاد کسے کہتے ہیں؟ پیدائش کے دن کو میلاد کہا جائے، ولادت سے بنا میلاد۔ جس کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، نور من نور اللہ تھے۔ اگر یہ بات کو مان لیا جائے تو اٹھائیے قرآن سورہ اخلاص، کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی پیدا، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا، نہ اللہ کی کوئی اولاد، نہ اللہ کسی کی اولاد۔ اگر نور من نور اللہ کہا جائے تو اللہ کا حصہ ہے۔ اسی لیے بعض مجالس میں آپ دیکھے ہوں گے لوگ جھوم جھوم کر یہ شعر پڑھتے ہیں، اللہ کی پناہ اللہ معاف کرے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں، اس عید میلاد النبی کے اسٹیج سے بھی اشعار پڑھے جاتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اللہ کے بندوں کبھی غور بھی کیا ہے کتنا خطرناک گناہ ہے، شرک ہے۔ اللہ کے نبی کو ہی خدا بنا دیا، اللہ کے نبی کو ہی اللہ بنا دیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ تو غیروں کا عقیدہ ہے جو اوتار لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اعوذ باللہ، کتنا گھٹیا عقیدہ ہے۔ تو بشریت کا انکار تو وہ کرتے ہیں، جب بشریت کا انکار کیا جائے تو میلاد کے منکر بھی وہی۔ قرآن تو کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، بشر ہوں، ہاں میں سب سے بہتر انسان ہوں، سب سے بہتر بشر ہوں۔ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فرشتہ اللہ کی وحی لے کر گیا۔ تو میلاد کے منکر تو یہ۔ آئیے ذرا اس کے نقصانات پہ غور کریں۔ اس کے نقصانات پہ اگر دیکھیں، جشن میلاد جو منایا جاتا ہے، سب سے پہلے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ دین کا حصہ نہیں، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے۔ جب یہ بات ثابت ہوئی کہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، تو سب سے پہلے اس کے نقصان میں یہی چیز آ گئی کہ دین کے نام پر نئی نکالی گئی چیز یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ بدعت آدمی کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اور سب سے بڑا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ وہ حدیث ہم بارہا سنتے ہیں کہ حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، لیکن فرشتے انہیں مار مار کر کے بھگائیں گے۔ اللہ کے نبی کہیں گے آنے دو، میرے امتی معلوم ہوتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو داخل کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے مشفق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت غصے میں بدل جائے گی، آپ ہمارے غصے کے چہرہ متغیر ہو جائے گا اور فوراً کہیں گے سحقن سحقن سحقن، دور کر دو میری نگاہوں سے ان کو، دور کر دو میری نگاہوں سے ان کو، دور کر دو میری نگاہوں سے۔ انہوں نے میرے دین کو بدل دیا، میرے دین میں انہوں نے تبدیلی کر، میری شریعت کو انہوں نے بگڑ دیا، ان کو میری نگاہوں سے دور کر۔ یہ بدعت کا سب سے بڑا نقصان۔ اس میں اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے نقصان ایک یہ بھی ہے کہ اس میں بے جا فضول خرچی کی جاتی ہے، پیسوں کو ضائع کیا جاتا ہے، کتنے لاکھوں روپے اس میں برباد کیے جاتے ہیں، ذرا غور کیجئے آپ۔ اسٹیجوں کو سجایا جاتا ہے، گلیوں کو لائٹنوں کے ذریعے سے سجایا جاتا ہے، قوالوں کو بلایا جاتا ہے، محفلیں سجائی جاتی ہے اور نئی نئی بہت سی چیزیں کی جاتی ہے، جسے آپ
اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اور دیکھیں گے بھی۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ فضول خرچی ہے، پیسوں کا ضیاع ہے، ہزاروں لاکھوں روپیے، ہر گلی میں ایک اسٹیج سجایا جاتا ہے، ہر محلے کا اپنا اسٹیج ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کس کا اسٹیج سب سے اچھا، کتنا پیسہ اس پر ضائع کیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو، اگر انہی پیسوں کو صحیح جگہ استعمال کیا جائے، کتنے مسلمانوں میں ایسے ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں، اگر اس پیسوں کو تعلیم پر خرچ کیا جائے تو کتنے مسلمان بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کتنے غریب ایسے ہیں جو اپنی غربت کی وجہ سے علاج نہیں کرا سکتے، یہی پیسہ اگر ان کے علاج میں لگایا جائے تو انشاءاللہ ان کی زندگیاں بن سکتی ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو آج شادی کے اخراجات میں اور دیگر اخراجات بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوست، یہ پیسوں کا ضیاع ہے۔ دوسری چیز، ایک اور نقصان اگر دیکھا جائے، اس میں بینڈ باجے کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ کبھی بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ ایک اور نقصان، مرد و زن کا اختلاط اس میں ہوتا ہے، بے پردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے، شیطان ننگا ناچ ناچتا ہے یہاں پر، یہ بھی نقصان ہے اس کا، یہ بھی نقصان ہے اس کا، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک اور چیز اس میں کی جاتی ہے، بعض لوگوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، آ گئے، حاضر ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں۔ اسی لیے اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ یاد رکھیے، کبھی بھی بولو تو پہلے تولو، تول کر کے بولا کرو۔ یہ جو عقیدہ ہے کہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کبھی غور کیا ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے، کبھی سوچا بھی ہے یہ عقیدہ ہمیں کہاں لے جا کر کے برباد کر رہا ہے؟ اصول کیا ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ میں کسی پہ نقطہ نہیں کر رہا، آپ دیکھیے جو ان کے عقیدے ہیں وہی چیز میں بیان کر رہا ہوں۔ عید میلاد کے اسٹیجوں پر کیا ہوتا ہے؟ سب کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آئیے ذرا یہاں رک کر کے میں آپ کو بات بتاؤں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے حالت ایمان میں اپنی آنکھوں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اسی حالت ایمان میں اس کی موت آئی ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے نہیں ہے؟ صحیح ہے، جس نے حالت ایمان میں اپنی آنکھوں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اسی حالت ایمان میں اس کی موت آئی، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی نابینا ہے، وہ نابینا تو اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں سکتا، تو قاعدہ کیا ہے؟ حالت ایمان میں اگر اللہ کے نبی نے کسی کو دیکھ لیا ہے اور اسی حالت ایمان پر ان کی موت آ گئی تو وہ بھی صحابی۔ عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی تھے، نظر نہیں آتا تھا، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، تو صحابی کیسے ہوئے پھر؟ صحابی کیسے ہوئے پھر؟ اللہ کے نبی نے تو ان کو دیکھا نا، اللہ کے نبی نے تو ان کو دیکھا حالت ایمان میں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے حالت ایمان میں، وہ صحابی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حالت ایمان میں دیکھا ہو، وہ بھی صحابی۔ اور جس نے آپ کو دیکھا ہو اور نہیں مانا ہو، وہ ابو لہب اور ابو جہل بن گیا۔ جس نے آپ کو دیکھا بھی ہے، مانا بھی نہیں، وہ کون ہو گیا؟ ابو لہب، ابو جہل اور دیگر مشرکین ہیں۔ اب جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، موجود ہیں، ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں، میرے بھائی اور میرے دوستو، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، اپنا شمار کس میں کریں گے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ہے مائک لال جو یہ کہے کہ میں صحابی ہوں؟
اگر یہ بات کو مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ناظر ہیں، یہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظر بھی ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر سوال میرا یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھ لیا تو پھر اپنے آپ کو کس زمرے میں شامل کرو گے؟ کہ اپنے آپ کو صحابہ میں یا پھر ابو جہل اور ابو لہب میں؟ ہے کسی کے اندر یہ جواب دینے کی جرات جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر گستاخ کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑی گستاخی کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر بھی مانا جا رہا ہے، ناظر بھی مانا جا رہا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھی رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کی موجودگی میں اس مصلی پر کوئی اور شخص کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ آپ بھی کہتے ہیں حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجودگی میں کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو جائے امامت کے لیے، اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہونے کے لیے کپ کپا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، پیر تھر تھرا رہے ہیں، پیروں میں لرزاہٹ آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے مصلی پر کیسے کھڑے ہونے کی ہمت کر سکتا ہوں؟ اللہ کے بندو یہ عقیدے سے توبہ کر لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا غور کیجئے یہ عقیدہ آدمی کو کہاں لے کر کے جا لا رہا ہے، کس تباہی کے دلدل میں لے جا رہا ہے آدمی کو۔ اس عقیدے سے توبہ کیجئے اللہ کے واسطے۔ آئیے وقت زیادہ ہو رہا ہے، آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ عید میلاد النبی کہیں سے ہم کو نہیں ملی، کہاں سے آئی؟ سن 625 ہجری میں اس کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے یہ کہاں سے آئی؟ کہاں سے ہم نے اس کو لیا؟ تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو پتا چلے گا سب سے پہلے عیسائیوں نے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پر 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا۔ وہ اپنے نبی کی پیدائش کے دن پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جشن میلاد عیسائی لوگ مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن پر 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے نام سے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے نبی کے پیدائش کے دن کو منایا، اور انہوں نے کہاں سے لیا؟ آپ اور زیادہ تاریخ کے اگر ڈیپ میں جائیں تو انہوں نے کہاں سے لیا؟ تو انہوں نے مصریوں اور یونانیوں سے لیا۔ مصری اور یونانی لوگ پہلے اپنے خداؤں کا اپنے دیوتاؤں کا برتھ ڈے منایا کرتے تھے۔ جب عیسائیوں نے ان کو دیکھا کہ یہ مصری اور یونانی لوگ اپنے دیوتاؤں اور خداؤں کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، پیدائش کے دن کی خوشی منا رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے نبی کی پیدائش کا دن منائیں۔ وہاں سے انہوں نے اس چیز کو لے لیا، اور 25 دسمبر کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کرسمس ڈے کا اہتمام کیا، اور کہا کہ اللہ کے گھر اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ۔ ان کا دیکھا دیکھی مسلمانوں نے اس چیز کو لے لیا کہ عیسائی اگر مناتے ہیں تو ہم کیا ان سے کم ہیں؟ ہم کیوں نہ منائیں نبی کا پیدائش؟ ان سے انہوں نے لیا۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ یہ غیروں کی مشابہت ہے، یہ غیروں کی دیکھا دیکھی ہے، یہ غیروں کی نقالی ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقالی کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، اگر ہم بھی یہ کریں تو پھر عیسائیوں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور پھر یہ ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بعض افراد ایسے پیدا ہوں گے کہ وہ قدم بقدم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا یہ کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ جو انہوں نے کیا وہ میری امت میں سے لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ وہ ضرور کریں گے۔ عیسائیوں نے کیا، مسلمانوں نے اس کو لے لیا۔ تو میرے بھائی اور میرے دوستو، یہ طریقہ عیسائیوں کا ہے، دشمنوں کا ہے، شیعہ نے اس کو ایجاد کیا۔ مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، دین کا یہ حصہ نہیں ہے۔
ایک اور بات، جو بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، چچا وغیرہ، آپ ان سے پوچھیں، اور جو بزرگ حضرات ہیں آپ ان سے پوچھیں، آپ کیلنڈر پرانے اٹھا کر دیکھیں تو پہلے کے کیلنڈروں میں یا بزرگوں کے زبانی کیا ہوتا تھا، چھٹی کس نام کی ڈکلیئر کی جاتی تھی؟ 12 وفات ہے نہیں ہے چچے؟ 12 وفات، 12 وفات بھی مان رہے ہو اور نبی کے نام پر جشن بھی منا رہے ہوں۔ کسی کے گھر میں اگر جنازہ نکل جائے اس دن خوشی منائی جائے گی یا غم منایا جائے گا؟ ارے اللہ کے بندو شرم کرو، 12 وفات بھی کہتے ہو، نبی کی وفات کا دن بھی مانتے ہو، یہ بات تسلیم بھی کرتے ہو، اور اسی نبی کے وفات کے دن پر راستے پر نکل کر کے ننگا ناچ کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مدینہ میں 12 وفات کے دن، 12 ربیع الاول کے دن کیا حال تھا صحابہ کرام کا؟ صحابہ کرام دیوانے ہو گئے، جنگلوں کو نکل گئے، ماتم بچ گیا تھا مدینہ کی گلیوں میں، صحابہ کرام کا رو رو کر کے حال بگڑ گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ 12 وفات، بزرگوں کی زبانی 12 وفات آپ کو ملے گی یہ بات۔ جب 12 وفات بھی مانتے ہیں تو پھر یہ عید کیسی ہے، جشن کیسا ہے؟ میرا یہ سوال ہے۔ اور پھر آپ کسی بھی عالم سے پوچھئے کہ مولوی صاحب برتھ ڈے منانے جائز؟ وہ کہے گا نہیں جائز۔ جب کسی کا برتھ ڈے منانا جائز نہیں تو نبی کا برتھ ڈے منانے کا جواز کا فتویٰ کہاں سے لائے؟ کسی بھی عالم سے پوچھئے برتھ ڈے جائز ہے؟ وہ کہے گا نہیں جائز ہے۔ جب کسی کا برتھ ڈے نہیں منا سکتے تو نبی کا برتھ ڈے منانے کی اجازت کس نے دیتے؟ کہاں سے یہ چیز دلیل ملی؟ تو میرے بھائی اور میں دوستوں، یہ ساری باتیں تھیں، اس سے ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عید میلاد اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، شرعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ دین میں بدعت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خرافات سے، بدعات سے اجتناب کرنے کے توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم مسلمانوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، جب ہماری موت آئے تو زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔